السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تر تعریف، ہر قسم کی حمد، ہر قسم کا شکر اس خالق کائنات کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا اکیلا تنہا خالق، مالک، مربی اور منتظم ہے۔ ساری کائنات کا بنانے والا، اس کی ضرورت پوری کرنے والا، اس کا پالنہار ہے۔ اور درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے اہل بیت پر، آپ کے صحابہ پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 سے آج کلاس رہے گی انشاءاللہ تعالی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کے واقعے کو اور ابلیس نے جو دشمنی کی، جو بغض رکھا، اس کے تعلق سے ہم نے سماعت کیا، پڑھا، سمجھا۔ اس کے اندر جو وصیتیں اور نصیحتیں تھیں، بس اس نصیحتوں پر ہمیں اللہ رب العزت عمل کروا دے، اور ہم اگر کوشش کریں گے، اللہ سے دعا کریں گے، تو ضرور اللہ ہمیں توفیق دے گا، کیونکہ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے اپنا راستہ ضرور دکھاتا ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، کل جیسے آدم علیہ السلام کے تعلق سے واقعات تھے، آج اللہ رب العزت چند آیتوں میں ابن آدم سے، یعنی آدم کی اولاد سے خطاب کرنے والا ہے، آدم کے بچوں سے خطاب کرنے والا ہے، اور آدم کے بچوں سے اللہ رب العزت لباس کے تعلق سے خطاب کرنے والا ہے۔ آدم علیہ السلام سے جو دشمنی رکھا شیطان نے، وہ یہی دشمنی رکھا کہ انہیں جنت کے عیش و آرام سے، سکون اور اطمینان سے میں کیسے باہر نکالوں، اور جو ان کا خوبصورت لباس ہے، جو ان کی زینت ہے، جو ان کی حفاظت ہے، جو ان کی خوبصورتی ہے، اسے میں کس طریقے سے اتروا دوں۔ وہ شیطان آج بھی لگا ہوا ہے اس لباس کو اتروانے کے لیے۔ تو چند آیتوں میں ہم لباس کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں، اور چند آیتوں میں قرآن کی عظمت کے تعلق سے پڑھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنا یعنی قرآن کو خود قرآن کی روح سے سمجھنا، یعنی قرآن کے دوسری جگہ وہ آیتیں ہیں اس سے ہم کو سمجھنا، قرآن کو صحیح احادیث سے سمجھنا، اور قرآن کو صحابہ کرام کے عمل سے سمجھنا، اور اس پر ایمان لانے اور اس پر اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی اللہ رب العزت ہمیں توفیق اور رفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کی بیٹوں یا اولاد، اے ابن آدم، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا ہے جو تمہاری شرمگاہیں چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت
کہ اللہ رب العزت نے ہمیں لباس دیا. اب غور کریں کہ اگر یہ لباس نہیں اتارتا اللہ رب العزت، یعنی کپاس نہیں اترتا، دھاگا نہیں بنتا، کپڑے نہیں بنتے، تو ہم اپنی شرمگاہیں، اپنے پرائیویٹ پارٹ کیسے ڈھانکتے؟ اپنے جسم کو کس چیز سے ڈھانکتے؟ چمڑے سے ڈھانکتے، پلاسٹک سے ڈھانکتے، اور ان سے ڈھانکنا کتنا مشکل ہوتا. تو اللہ رب العزت کا یہ احسان اللہ بتا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں لباس اتارا، یعنی آسمان سے بارش برسا اور زمین میں سے وہ ایسا پودا نکالا کہ جس کے اندر سے اس نے کپاس نکالا اور اس سے پھر کپڑے کے بنانا شروع ہوا. تو یہ کپڑے کس لیے بنائے گئے؟ سب سے پہلی ضرورت اس کی یہ ہے کہ یہ تمہیں ڈھانک لے، تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکے گا اور تمہیں زینت کا باعث ہوگا. اب زینت کا کیسے باعث ہے؟ اس کو پہن کر کے انسان خوبصورت بنتا ہے، خوبصورت دکھتا ہے. غور کریں کہ اگر کپڑا نہیں ہوتا اور بغیر کپڑے کے انسان کو رہنا پڑتا تو یہ کتنا گھنونا دکھتا، کوئی کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتا. اتنی کیا کہیں اب، کتنا غلیظ لگتا ہے یہ. تو اللہ رب العزت نے لباس دیا تاکہ لباس جب انسان پہنتا ہے تو وہ خوبصورت نظر آتا ہے. اچھا، جیسے دوسروں کو بھی اللہ نے لباس دیا ہے، پکشیوں کو اللہ نے لباس دیا کہ ان کو پر دیا ہے، تو یہ پر ایک ہی جیسے رہتے ہیں. دوسرے جانوروں کو بال کا لباس دیا ہے تو وہ بال ایک ہی جیسے رہتے ہیں، کھالیں ایک ہی جیسے رہتی ہے. لیکن ہمیں چوائس دیا کہ تم الگ الگ کلر کا بھی پہن سکتے ہو، الگ الگ ڈیزائن سے بھی اس کو پہن سکتے ہو. تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی جو نعمت گنایا کہ تمہیں وہ ڈھانکتا ہے، تمہاری شرمگاہوں کو، اور تمہارے لیے خوبصورتی کا باعث ہے، اور ہم اس کو بدل بدل کے پہنتے ہیں. تیسرا، یہ ہمارے لیے حفاظت کرتا ہے. لباس کس چیز کی حفاظت کرتا ہے؟ ٹھنڈ کی حفاظت کرتا ہے، کبھی گرمی کی حفاظت کرتا ہے. گرمی کے لباس ہم الگ پہنتے ہیں، ٹھنڈ کے الگ پہنتے ہیں، بارش کے الگ پہنتے ہیں، اور یہ عزت کا باعث بنتا ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں پہ گنایا کہ اے ابن آدم، ہم نے تمہیں یہ نعمت دی ہے، اور ابن آدم ہے کہ اس نعمت کو اتارنے میں لگا ہوا ہے. آگے آئے گی وہ بات کہ کس طریقے سے انسان اس لباس کو اتارنے میں لگا ہوا ہے. پھر سے آج دیکھتے ہیں، اے ابن آدم، اے آدم کی اولاد، اے آدم کے بیٹوں. مطلب ہمیں غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم اسی آدم کی اولاد ہو جس آدم کا لباس اترا تھا تو وہ بھاگ رہا تھا، اور جب پیڑ نے اسے پکڑ لیا، یعنی پیڑ سے ان کا بال پھنس گیا، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتا ہے؟ تو تم اسی کی اولاد ہو کہ اس آدم نے کہا تھا علیہ السلام نے کہ اللہ، مجھے تجھ سے شرم آتی ہے، میں تیرے سے شرما کر کے بھاگتا ہوں. اسی آدم کی اولاد ہے جس آدم نے لباس کو اتنا ضروری سمجھا کہ جب لباس اتر گیا تو جنت کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانکنے لگے. یہ اسی کی اولاد ہے کہ جس کو کپڑے سے نفرت ہو گئی، کپڑے کو اتارنے میں یہ لگا ہوا ہے. تو یہاں پہ غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم اولاد ہو کس کی؟ انبیاء کی اولاد ہو، نبی کی اولاد ہو. ہاں، اس آیت کو پھر سے دیکھیں، اے ابن آدم، یعنی غیرت دلائی جا رہی ہے کہ تم آدم کی اولاد ہو، تم آدم علیہ السلام نبی کی بھی اولاد ہو. اے ابن آدم، اے آدم کے بچوں، بے شک ہم نے تم پر ایسا لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت کا باعث ہے. مطلب زینت کا باعث ہے، زینت کو اتارنا چاہ رہا. اور پرہیزگاری کا لباس بہت ہی بہتر ہے. اب ظاہری لباس کے بارے میں اللہ نے بتایا، اب باطنی لباس کے بارے میں بھی اللہ بتا رہا ہے کہ بہترین لباس تو وہ جو باطنی لباس ہے، جو پرہیزگاری کا لباس ہے، وہ زیادہ بہتر ہے. اس سے بھی باطنی یعنی روحانی لباس، ہماری شخصیت کا لباس، اور ایک یہ جو جسمانی لباس ہے. مان لیتے ہیں کسی نے جسمانی لباس بہت اچھا پہنا ہوا ہے، لیکن اس کا باطن کا جو لباس ہے، جو اس کا
اس کا روحانی لباس ہے وہ اگر ٹھیک نہیں ہے، جیسے اس نے بولنا شروع کیا تو اس کے بول سے انسان کو نفرت ہونے لگی، دیکھ رہا ہے تو اس کے دیکھنے سے چڑ ہو رہی ہے، اس کی آواز سے چڑ ہو رہی ہے، اس کے رہنے سے چڑ ہو رہی ہے. تو یہ دونوں لباس ضروری ہے، ایک باطنی بھی اور ایک ظاہری بھی. تو دونوں لباس کا اللہ رب العزت نے یہاں پہ ساتھ میں ذکر کیا. اور پرہیزگاری کا لباس بہت ہی بہتر ہے. پرہیزگاری نے تقوی کا لباس، تقوی اللہ رب العزت سے ایسی ڈر ہو کہ اس کی نافرمانی کا، اللہ سے ایسی محبت ہو کہ اس کی نافرمانی کا ڈر ہو. اللہ رب العزت کے غصے کو بھی ہم جانتے ہوں اور اللہ رب العزت کے ہم رحم کو بھی جانتے ہوں، اللہ کے غضب کو بھی ہم جانتے ہوں، اور پھر ہم اس سے ڈر کر کے اس کی محبت میں اس کی عبادت کرتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. سبحان اللہ. یہ جو لباس ہے ظاہری اور باطنی، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں. یہ اللہ رب العزت بیان کر رہا ہے کہ اس پہ غور و فکر کرو اور نصیحت حاصل کرو کہ جس کی روح ٹھیک ہو جاتی ہے، جس کا باطن ٹھیک ہو جاتا ہے، جس کا ظاہر ٹھیک ہو جاتا ہے، وہ کتنا قیمتی ہو جاتا ہے. اس پہ تم غور کرو. پھر دوسری آیت میں بھی اللہ کہتا ہے یا بنی آدم، پھر آدم کے بیٹوں کو خطاب کر رہا ہے. اے ابن آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں ڈال دے جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ جو حادثہ تمہارے ماں باپ کے ساتھ ہو چکا ہے آدم اور حوا کے ساتھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہی حادثہ تمہارے ساتھ بھی ہو. وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے، وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے اور تمہیں جنت سے بھی نکلوا دے اور تمہیں لباس بھی تم سے چھینوا دے. جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروا دیا تھا، مطلب جنت سے بھی نکلوا دیا تھا اور لباس بھی اتروا دیا تھا. تو یہ دونوں بہت قیمتی چیز تھی تاکہ ان کو ان کی شرمگاہیں دکھائی دیں. اس لیے اتروا دیا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی شرمگاہیں جب ظاہر ہو جائے گی تو ایک دوسرے سے چڑ پیدا کر دیں. بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھتے. اس پہ غور کرنے کی بات ہے. اللہ ہمیں خبر دے رہا ہے کہ دیکھو صرف ابلیس نہیں، اس کی خاندان، اس کے لوگ، اس کے ساتھی، وہ بھی تمہیں دیکھتے ہیں اور اس جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم نہیں دیکھتے. دو بات پتہ چلی کہ یہ ہماری گھات میں بیٹھے ہوئے، یہ ایک منٹ کا بھی فرصت نہیں لے رہے. یہ دائیں سے، بائیں سے، سامنے سے، پیچھے سے، ہر طرف سے ہمیں جھپٹنے کے لیے لگے ہوئے، ہماری کمیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہماری کمزوریوں کو ڈھونڈ رہے ہیں اور اس کمزور جگہ سے ہمارے اندر اٹیک کرتے ہیں، ہمیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک بات یہ پتہ چلی، ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن وہ ہمیں دیکھتے ہیں. تو اب ان سے بچنے کے لیے ہم کو کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ یہ زیادہ بڑا دشمن ہوتا ہے کہ دشمن کو ہم نہ دیکھ پائیں. تو پھر ہم اس کا مقابلہ کیسے کریں؟ تو اس کے مقابلے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ اللہ کو نہیں دیکھ رہے. سبحان اللہ. تو اس لیے ہمیں اللہ کی مدد لینا ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اے اللہ شیطان سے ہمیں بچا. اور اللہ شیطان سے کب بچائے گا؟ اللہ نے پہلے بتایا کہ اے شیطان میرے بندوں پر، میرے مخلص بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا. اگر ہمارے اندر اخلاص ہوگا، ہم اللہ کے مخلص بندے ہوں گے تو اللہ رب العزت شیطان سے ہماری مدد کرے گا. ایک بات یہ پتہ چلی. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ پہلی بات یہ کہ وہ گھات میں لگا ہوا ہے اور وہ اور اس کی پوری خاندان. دوسری بات یہ پتہ چلی کہ وہ یونٹی بنا کر کے ہمارے پیچھے لگے، مل کر کے ہمارے پیچھے لگے، پوری خاندان ایک ساتھ مل کر کے کام کر رہی ہے. تو ہمیں بھی مل کر کے رہنا ہوگا، ہمیں بھی اس کا مقابلہ مل کر کے کرنا ہوگا. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایک جماعت کے ساتھ رہو، ایک ریوڑ جیسے اور اگزامپل دے کر کے بتایا کہ بکری کا ایک ریوڑ ہوتا ہے، بکری کا ایک جھنڈ ہوتا ہے. جب کوئی ایک بکری وہاں سے ہٹ جاتی ہے تو بھیڑیا اسے اٹھا کر کے لے جا لیتا ہے. اس طریقے سے جب تک ہم مل کر کے نہیں رہیں گے
اور ہم میں سے کوئی اگر ہٹ جائے گا تو شیطان اس کو بہت آسانی سے لے کر کے چلا جائے گا. لیکن ہم غور کریں کہ ہمارا کیا حال ہے ہماری یونٹی کا. نہ مؤذن امام کو برداشت کرنے کو تیار ہے, نہ عوام, نہ مؤذن امام کو, نہ امام مؤذن کو تیار ہے ایڈجسٹ کرنے کے لیے, نہ عوام امام کو برداشت کر رہی ہے, نہ عوام جو وہاں کے نظام چلا رہے ہیں ان کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہے, اور جو نظام چلا رہے ہیں وہ عوام کو برداشت کرنے کے لیے. گھر میں ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. ایسے میں نہیں چلے گا. ہم ایسے میں شیطان سے نہیں لڑ پائیں گے. ہمارے اندر, اور کیوں نہ ہو ہمارے اندر محبت, جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کے دلوں میں محبت ڈال دی. تو ہم سب ایمان والے ہیں, تو ہم سب کے اندر محبت ہونی چاہیے, اور اگر نہیں ہے تو ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا ہوگا. کیوں نہیں ہے محبت؟ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے اللہ نبی فرماتے ہیں کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے. تو ہم جو بھی لوگ یہاں پہ قرآن کو سیکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور جو لوگ نہیں بھی آتے ہیں اور وہ قرآن سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, اللہ کے کلام سے, نبی کے فرمان سے جڑے ہوئے لوگ ہیں, تو ہم سب کو ایک دوسرے سے مل کر کے رہنا ہوگا, اور نیکی اور بھلائی کے کام میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا ہوگا. تبھی ہم اس سے لڑ پائیں گے, کیونکہ وہ تو پوری تیاری سے اور جھنڈ بنا کر کے اجتماعیت کے ساتھ, یونٹی کے ساتھ ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے. اللہ ہمیں بھی یونٹی عطا فرمائے. اس کے آگے دیکھتے ہیں, بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے. شیطان کس کا دوست ہے؟ جو ایمان نہیں لاتے. اب ہم غور کریں کہ ہمارا دوست کون ہے. دوست کس کو بنانا ہے پچھلی کلاس میں جا چکا ہے. تمہارا دوست تو اللہ ہونا چاہیے, اللہ کا نبی ہونا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم, یا ایمان والے ہونا چاہیے. اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو نماز کی پابندی کرتے ہیں, اور بھی دوسری ان کی صفات اللہ رب العزت نے گنائی. لیکن ہمارے دوست کون ہیں, یا دوستی کی علامت کیا ہے؟ دوست کی علامت تو ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس شخص کی بات مانتے ہیں جو اللہ کا نافرمان ہے, اور جو اللہ کا نافرمان ہے وہ شیطان ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کی بات مانتے ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہم اس کے ساتھ وقت گزارتے ہیں. کہاں پہ ہمارا وقت گزر رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اس کو راز کی بات بتاتے ہیں. اور اگر یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں شیطان کے ساتھ, اللہ کے نافرمان کے ساتھ, تو پھر ہم کیا ہیں؟ آیت کو پھر سے دیکھیے, بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے. اللہ اکبر. مطلب ایمان والا نہیں ہے. اللہ رب العزت یہ فرما رہا ہے کہ جو شیطان کو دوست بنائے. شیطان کو دوست بنانے والا ایمان والا نہیں ہو سکتا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے اور ایمان والوں کی دوستی ہمیں نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 28 اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. دو بات. جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں, کیا بے حیائی کا کام کر رہے تھے یہ لوگ؟ ابو ہاشم کے علاوہ, جو مکہ کے اندر ابو ہاشم جو قبیلہ ہے, جس قبیلے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس قبیلے کے علاوہ جو دوسرے قبیلے کے لوگ تھے, ان کی بے حیائی یہ تھی کہ یہ خانہ کعبہ کا طواف یعنی گول گھومنا, خانہ کعبہ کا طواف برہنہ ہو کے کرتے تھے, کپڑے اتار کر کے کرتے تھے, مرد بھی اور عورتیں بھی. ان سے پوچھیں کہ کیوں کپڑے اتارتے ہو, تو ان کا دیکھیے شیطان کس طریقے سے پٹی پڑھاتا ہے. ان کا جواب یہ ہوتا تھا کہ ہم نے ان کپڑوں میں گناہ کیے ہیں, اس لیے ہم ان کپڑوں کو پہن کر کے طواف نہیں کریں گے, اور کپڑے کو اتار کر کے اور برہنہ طواف کرتے تھے. اس کپڑے کو مطلب اتنا بھی دماغ نہیں چل رہا ان کا کہ اس کپڑے کو پہن کر تو کیے تھے, ان ہاتھ کے ساتھ تو کیے تھے گناہ, منہ کے ساتھ کیے تھے, آنکھ کے ساتھ کیے تھے, پیر کے ساتھ کیے تھے, ان کو بھی اتار دیتے. لیکن شیطان اتنا ہی سمجھاتا ہے جتنا اس کی ضرورت ہے, جتنی اس کو نافرمانی کرانا ہے. وہاں آدم علیہ السلام کے کپڑے اتروا دیا, یہاں پہ ان کے کپڑے دھرم کے نام سے اتروا دیا کہ یہ مذہب ہے. ہمارے دور میں بھی ایسا ہو رہا ہے. انسان بنایا اللہ رب العزت نے, وہ جانور بننے کے لیے تلا ہوا, شیر بننے کے لیے تلا ہوا,
کپڑے اتار کر کے پینٹ کروا رہا ہے پورے جسم میں اور برہنہ ہو کر کے گھوم رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہی دین ہے. اس سے پوچھے کیوں ایسا کر رہا ہے تو یہی جواب دیں گے جو کفار مکہ دیتے تھے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا. اور اس کے آگے بڑھ کر کے کیا بولتے ہیں؟ اور اللہ نے ہمیں اسی کا حکم دیا ہے. مطلب الزام بھی لگا دیا اللہ رب العزت کی شریعت کے اوپر اور شریعت سازی خود کر رہے ہیں اور اللہ کی پاکیزہ شریعت کو داغدار کر رہے ہیں. تو مذہب اور دین کے نام پہ شیطان کپڑے اتروا رہا ہے. کبھی مذہب اور دین کے نام پہ کپڑے اتار رہے ہیں اور کبھی فیشن کے نام پہ کپڑے اتار رہے ہیں. اور جو اچھی کچھ تھوڑی بہت خاندان ہے جو کپڑے نہیں اتار پا رہی تو اب وہ کیا کریں؟ کپڑے کیوں اتارتے ہیں؟ تاکہ جسم نظر آئے. تو جو کپڑے نہیں اتار پا رہے ہیں وہ جسم نظر آئے اس کے لیے کچھ ان نے نسخے بنائے. جیسے کپڑے کو بہت ٹائٹ کر لو تاکہ جسم نظر آئے, کپڑے کو کم کر لو, چھوٹا کر لو تاکہ کہیں سے تو دکھے, کہیں سے تو نظر آئے, یا کپڑے کو پتلا کر دو کہیں سے تو جھلکے. انہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہمیں دیکھ کون رہا ہے. صرف ہمارے شوہر دیکھ رہے ہیں یا ہمارے والد بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بیٹے بھی دیکھ رہے ہیں, ہمارے بھائی بھی دیکھ رہے ہیں, اور وہ جو نالی صاف کرنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ جو الیکٹرک سدھارنے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ جو دودھ لانے والا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے, اور وہ جو روڈ پر آوارہ لڑکے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں. کیا یہ سب کے دیکھنے کی چیز تھی؟ لباس کتنی قیمتی چیز ہے, اس کو اتارنے پر تلا ہوا ہے انسان. اچھا مرد بھی کم نہیں ہے, یہ نہیں اتار پا رہے, کپڑے کو پھاڑ لے رہے ہیں, جینس پھاڑ لے رہے ہیں کئی طرف سے. عجیب سا شیطان نے ایسا گھول کر کے ان کو پلا دیا ہے کہ یہ اتارنے پہ تلا ہوا ہے انسان. فیشن کے نام پہ, دین کے نام پہ, کہیں سے بھی کچھ بھی ہو, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ہماری تعریف ہو جائے گی. اپنی تعریف, اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے اپنے دماغ تک کو ہٹا کر کے رکھ دیے. دیکھیں یہ کفار مکہ کا عمل تھا کہ خانہ کعبہ کا طواف یہ برہنہ ہو کر کے کرتے تھے. کلچر وہی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے. یہ خود بدعت کو ایجاد کر رہے ہیں, خود دین کے اندر نئی چیز ایجاد کر رہے ہیں, اور اللہ رب العزت کا نام دے رہے ہیں کہ اللہ نے یہ حکم دیا ہے اسی طریقے سے ہم کو طواف کرنا ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام نے اسی طریقے سے طواف کیا تھا؟ کیا اسماعیل علیہ السلام نے اسی طریقے سے طواف کیا تھا؟ خود ساختہ اپنے طور پر یہ دین سازی کرتے ہیں, شریعت سازی کرتے ہیں. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً مطلب ہرگز نہیں ہو سکتا ایسا کہ بے شک بے حیائی کا حکم نہیں دے گا. اللہ کبھی بے حیائی کا حکم نہیں دے گا. اللہ سے بڑا حیا والا کوئی نہیں. اللہ حیا کو پسند کرتا ہے اور ایمان کی شاخ میں سے ایک شاخ ہے حیا. حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. ایمان کی 60 سے بھی زیادہ شاخ ہے اور اس میں سے حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. جس کے اندر حیا نہیں تو اس کے اندر ایمان کیسا؟ کیا تم اللہ کے آگے دیکھتے ہیں, کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے, مطلب جس کا تمہیں علم نہیں. لوگ ایسا کہتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ دین کا حصہ ہے, بس تم نے بھی کہہ دیا, تمہیں علم نہیں اس کا. تو ہمیں اللہ رب العزت کی طرف منسوب کرنے کے پہلے, اللہ رب العزت کی طرف اس بات کو لگانے کے پہلے, یا حدیث کی طرف, قرآن کی طرف یا حدیث کی طرف کوئی بات لگانے کے پہلے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے, تب ہمیں بولنا چاہیے. ایسا نہیں کہ باپ دادا ایسا بولتے چلے آئے اور ہم بھی بولنا شروع کر دیں. پھر سے دیکھیں, کیا تم اللہ کے ذمے, اللہ کی طرف ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے, تو تم پہلے علم حاصل کرو, پھر یہ کہو کہ ہاں اللہ نے ایسا کہا ہے. تم علم حاصل کرو, پھر یہ کہو کہ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے اور فلاں جگہ کہا ہے. آیت نمبر 29, کہہ دیجئے میرے رب نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے, اور یہ کہ ہر نماز کے وقت اپنے منہ سیدھا رکھا کرو. نماز کا انداز یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے.
سیدھا رکھا کرو. تو یہاں پہ کس طرف رخ کر رہے تھے یہ لوگ؟ یروشلم کے مسجد اقصی کی طرف رخ تھا، کیونکہ مدینہ میں جا کر کے قبلہ چینج ہوا ہے جو ہم نے سورہ بقرہ کے اندر پڑھ کر کے آئے. اور خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پکارو. یہاں تک 3 بات آئی. خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پکارو. اطاعت اور عبادت کا حکم اخلاص کے ساتھ دیا گیا. اخلاص کی اہمیت یہاں دیکھیں آپ، پھر سے دیکھیں. اور خالص یعنی اس کی اطاعت میں بھی تم خالص چاہیے. تھوڑی سی اطاعت رسول اللہ کی، تھوڑی سی اطاعت کسی اور کی، یہ نہیں چلے گا. خالص فصل میں کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخلہ چاہیے. تو خالص اللہ رب العزت کی عبادت اطاعت ہوگی، اللہ کے نبی کی اطاعت ہوگی. اور دوسرا کہا اور اس کو پکارو، اور پکارنے میں بھی اخلاص چاہیے کہ صرف اللہ رب العزت سے دعا کرے، اللہ کو پکارے. اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، صرف اللہ کی عبادت صرف اللہ کے لیے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، کسی اور کو راضی نہیں کرنا ہے. کفار مکہ کو اگر سامنے رکھیں گے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، لیکن اس طواف میں انہوں نے کچھ اپنی چیز ایڈ کر دی، ملا دی. کہ اللہ نے کہا اور نبی مکرم نے بتایا کہ احرام باندھ کر کے طواف کرنا ہے. یہ طواف تو کر رہے ہیں، دین کا ایک کام کر رہے ہیں، لیکن دوسری چیز اس میں سے ہٹا دیے. تو اطاعت میں اخلاص نہیں ہے، اطاعت میں پیور اطاعت نہیں، کچھ اپنی منمانی بھی لگا دیے. اور دعا کرنا ہے تو اللہ سے بھی دعا کرنا ہے. لات عزا منات خانہ کعبہ کے اندر جو بت رکھے ہوئے نبیوں اور ولیوں کے، ان سے بھی دعا کرنا ہے. تو دونوں بات یہاں پہ کلیئر کی گئی کہ خالص اطاعت اللہ کی چاہیے، اللہ کے نبی کی چاہیے، اور خالص دعا اللہ رب العزت سے کرنا ہے. عبادت اللہ کی، صرف اللہ کے لیے، اس میں دکھاوا بھی نہیں چاہیے، کسی اور سے دعا بھی نہیں چاہیے اور دکھاوا بھی نہیں چاہیے. پھر سے دیکھتے ہیں اور خالص اس کی اطاعت کرتے ہوئے اس کو پکارو. یہاں پہ پکارنے کا بھی آرڈر دیا جا رہا ہے. مانگو. دنیا کا کوئی ایسا نہیں ملے گا جو مانگنے کا کہے. یہ صرف خالق کائنات ہے، ہمارا رب ہے، وہ رحمان اور وہ رحیم رب ہے، جو حکم دیتا ہے ہم سے کہ مجھ سے مانگو، میں دوں گا، اور نہیں مانگنے والے سے وہ ناراض ہوتا ہے. آگے اللہ فرماتا ہے جیسے اس نے تمہیں پیدا کیا ویسے تم اس کے طرف لوٹائے جاؤ گی. کیا پتا چلا؟ یہاں حکم دیا کہ اخلاص کے ساتھ اطاعت اور دعا کرو، اور خبردار ہو جاؤ جس طرح تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ تمہیں لوٹائے گا. مطلب تم مرو گے اور اس کے حضور میں تم حاضر کیے جاؤ گے، اس کے سامنے تم کھڑے کیے جاؤ گے. اگر تم نے ابھی ملاوٹ کیے دین کے اندر اور عبادت کے اندر، اس کی دعا کے اندر، اس کی عبادت کے اندر، تو تم خبردار ہو جاؤ کہ تمہیں تمہارے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے. آیت نمبر 30. ایک فریق کو اس نے ہدایت دی اور دوسرے فریق پر گمراہی ثابت ہو گئی. مطلب کچھ لوگ تھے جنہیں ہدایت ملی اور کچھ لوگوں پر گمراہی ثابت ہو گئی. یقیناً انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کی دوست بنا لیا. مطلب کچھ لوگوں کو اللہ نے ہدایت دے دی اور کچھ لوگوں کو گمراہ ہو گئے، گمراہی اس کے اوپر ثابت ہو گئی. کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ انہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا. تو جو شخص اپنا دوست شیطان کو بنا لے گمراہی اس کے اوپر ثابت ہو جائے گی. اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملا. تو ہمیں کسی بھی حالت میں اپنے دوستی کا خیال رکھنا ہے کہ دوستی غلط نہیں ہونا چاہیے. اگر دوستی غلط ہوتی تو گمراہی ہمارا مقدر بن جائے گی. اور وہ خیال کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت یافتہ ہیں. ہر کوئی یہی سوچتا ہے کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں، لیکن ہدایت یافتہ اگر ہم ہیں تو وہ نشانیاں بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے، وہ پہچان بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے. جو ہدایت یافتہ کی پہچان اللہ رب العزت قرآن کے اندر بتاتا ہے کہ ہدایت یافتہ لوگوں کے اندر یہ کوالٹیاں ہوا کرتی ہیں، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہوا کرتا ہے.
آگے دیکھتے ہیں آیت نمبر 31. یا بنی آدم، پھر اے آدم کے بچوں، اے ابن آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو. مطلب نماز کے وقت اچھا لباس پہنو. اچھا لباس پہننے کا اللہ نے حکم دیا. اور اچھا لباس پہننے کے لیے سب سے اچھی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ بھائی کوئی بڑا انسان آ رہا ہے، کوئی کلیکٹر آ رہا ہے، کوئی منتری آ رہا ہے، کوئی اچھا بڑا کوئی عالم آ رہا ہے، تو ہم بہت اچھا سا لباس پہن کر کے اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں. تو سب سے اچھا لباس پہن کے ہم کو کس کے سامنے حاضر ہونا چاہیے؟ ساری کائنات کے خالق اور مالک کے سامنے، اپنے رب کے سامنے. لیکن رب کے سامنے کیسے حاضر ہوتے ہیں؟ لوور پہنے ہوئے ہیں وہ کہیں جا رہا ہے، ٹی شرٹ پہنے ہوئے وہ کہیں جا رہی ہے، بال کہیں بکھرے ہوئے ہیں، چہرے کی رنگت کچھ اور ہو رہی ہے، اور بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے. دیکھنے والا بھی کہے گا کہ یہ کیا ہے، یہ مطلب اس کو ہوش نہیں ہے کس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے. جس کو ساری کائنات کا خالق مالک رازق کہہ رہا ہے، جس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے ہاتھ میں میری زندگی ہے، موت ہے، ایک ایک لمحہ میں تیرے رحم اور کرم کا محتاج ہوں، اس کے سامنے کھڑا ہو رہا ہے اور اس طریقے سے کھڑا ہو رہا ہے. بہنیں تو بہت اچھی طرح کھڑی ہوتی ہیں، وہ پورا اچھی طریقے سے باندھ بوند کر کے بہت اچھے ادب اور احترام سے کھڑی ہوتی ہیں. لیکن مردوں کے اندر میں نے اکثر یہ چیز دیکھا ہوں کہ بس وہ اسی طریقے سے گھر کے کپڑے میں ہے، اس میں گندے کپڑے میں ہے، اور کیسے بھی ہیں بس جا کر کے فٹ فٹ. تو اس کا ہمیں اہتمام، ہاں مجبوری میں ہم ہیں، مارکیٹ میں ہم ہیں، مجبوری میں ہے تو ٹھیک ہے چلتا ہے، لیکن ہم روزانہ کا ویسا ہی وتیرہ بنا لیں. تو ہمیں اللہ رب العزت کے سامنے اچھے لباس میں خوشبو لگا کر کے اور اس کی خوشو اور خضوع کے ساتھ، محبت کے ساتھ، کہ ہمارے چہرے سے بھی نظر آئے، خوشی نظر آئے کہ ہم اپنے رب کی عبادت کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. پھر شاید دیکھ لیں، اے ابن آدم، تم ہر نماز کے وقت اپنے زینت اختیار کرو. یہاں پہ کفار مکہ بھی مراد ہیں کہ کپڑے پہن کر کے طواف کرو. یہ کیا بدتمیزی کہ عورتیں بھی مرد بھی برہنہ طواف کر رہے ہیں کپڑے پہن کر کے. اچھا کپڑا پہنو اور کھاؤ اور پیو. اور دوسرا حکم دے رہے ہیں کہ اچھا کھاؤ اچھا پیو، کوئی ٹینشن نہیں، تمہارے لیے تو پیدا کیا پوری دنیا کی چیزیں. لیکن آگے پھر ایک حکم آ رہا ہے، اور فضول خرچی نہ کرو. اچھا لباس بھی پہننا ہے اور اچھا کھانا بھی ہے، لیکن فضول خرچی نہیں کرنا ہے. چلیے پہلے ہم دیکھتے ہیں لباس کیوں پہننا ہے. اگر یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ جائے گی تو لباس ہمارا اپنے آپ صحیح ہو جائے گا. لباس پہننے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ 3 مقصد ہوتے ہیں. پہلا مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو ڈھانکنے کے لیے. تو ہم ایسا لباس پہنیں کہ ہم ڈھک جائیں. اگر پتلا لباس پہنیں گے تو ہم ڈھک نہیں سکتے، پارٹس دکھیں گے ہمارے. اور تنگ اگر پہنیں گے، چپکا ہوا پہنیں گے تو بھی دکھیں گے، کم پہنیں گے تو بھی دکھیں گے. تو پہلی جو وجہ ہے اس لباس کی وہ ہے، جیسے اللہ نے فرمایا شرمگاہ کو ڈھانکنا، تو اپنے آپ کو ڈھانکنا پہلی وجہ. دوسرا خوبصورت دکھیں، اس لیے ہم لباس پہنتے ہیں. تو لباس جو پہنے وہ اچھی طریقے سے اس کو فٹ کرا کے پہنے، کوئی دقت نہیں. تیسری وجہ کیا ہوتی ہے لباس کی؟ کہ وہ ہماری حفاظت کرتا ہے. ٹھنڈ کا لباس الگ ہوتا ہے، بارش کا الگ ہوتا ہے، گرمی کا الگ ہوتا ہے. تو یہ 3 وجہ ہے. اب یہ ہم جو لباس پہن رہے ہیں یہ تینوں وجہ کو، یہ تینوں مقصد کو وہ پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ لباس کے 3 مقصد، یہ تینوں مقصد کو پورا کر رہا ہے یا نہیں؟ اگر کر رہا ہے تو وہ جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ کر رہا ہے. جیسے پہلے کے لوگ بڑے بڑے کپڑے لیا کرتے تھے اور اس کو پہن کر کے زمین میں گھساتے ہوئے چلتے تھے. کچھ وہاں غریب ہیں جن کے پاس کپڑا نہیں، جن کے پاس ایک کپڑا اس کو لپیٹ کر کے آئے، لیکن یہ اپنی بادشاہت، اپنی دولت کا غرور دکھا رہا ہے اور بہت لمبا کپڑے کو گھسیٹتا ہوا چل رہا ہے اور سینے کو نکال کر کے چل رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس اتنی دولت ہے. یہ غرور کا لباس. اور ایسا لباس اللہ رب العزت کو پسند نہیں. ایسے لباس کو اللہ نے حرام کر دیا. نہ کم اور نہ اسراف، نہ ضرورت سے کم اور نہ ضرورت سے زیادہ. اور کھانے میں بھی اسی طریقے سے.
کئی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو کھانے کے لیے نصیب نہیں ہو رہا، فٹ پاتھ پہ آپ جا کر کے دیکھیے غریب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے ڈسٹ بین میں اچھی اچھی چیزیں پھینکی جا رہی ہے، کھانا بن رہا ہے، شام کو آپ دیکھیں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خراب ہو رہی ہیں. ہوٹل میں ہم گئے، آدھا ادھورا کھائے اور اس کو چھوڑ کر کے چلے جا رہے ہیں، یا ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں اور اس کو ہضم کرنے کے لیے پھر اور کچھ چیزوں اور کچھ کھا رہے ہیں. ایک حدیث پر دیکھ لیں تو پوری بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی. دو حدیث دیکھتے ہیں. تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 607. حدیث کا بھی حوالہ دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 213. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کو حلال کر دیا ہے بشرطے کہ اسراف اور تکبر نہ کیا جائے. اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ نہ کیا جائے اور تکبر بھی نہیں ہونا کہ ایسا کپڑا پہن کر کے جا رہے ہیں کہ ہمارے جو دوسرے رشتہ دار ہیں ان کو شرم محسوس ہو رہی ہے، ہم بھی اسی محفل میں ہیں اور ہمارے دوسرے رشتہ دار کو وہاں پہ آنے میں شرم ہو رہی ہے کہ اس کے پاس چپل نہیں ہے ٹھیک سے اور ہم اتنا قیمتی جوتا پہن رہے ہیں، اتنا قیمتی کپڑا پہن رہے ہیں، اس کو دکھانے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے اور دوسرے لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے اس کی پکڑ ہوگی. دوسری حدیث دیکھتے ہیں مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 132 کھانے کے تعلق سے. مسند احمد جلد نمبر 4 حدیث نمبر 132 اور تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 607. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، صاحب فرماتے ہیں ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا. اللہ اکبر. ابن آدم نے جس بری طریقے سے اپنے پیٹ کو بھرا ہے کوئی برتن نہیں بھرا. آنے دو، جو آ رہا ہے بس اس کو کھانے دو. ہضم پیٹ کر پا رہا نہیں کر پا رہا، کہاں جا رہا کیا ہو رہا کوئی لینا دینا نہیں. پیٹ نکل کر کے کہیں چلا جائے، جسم ایک طریقے کا کچھ بھی. بہرحال پھر سے دیکھتا ہوں ابن آدم نے اپنے پیٹ سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں بھرا، حالانکہ ابن آدم کے لیے ایسی چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھے. سبحان اللہ. چند لقمے ہی کافی ہے تمہارے جسم کی انرجی کے لیے، کیونکہ انرجی ہی آپ کے پیٹ کو سیدھا رکھے گی. زیادہ ہم کھا لیتے ہیں، پھر اس کو ہضم کرنے کے لیے ہمیں سستی آتی ہے، پھر بیٹھے ہوئے دماغ بھی کام نہیں کر رہا، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہا. آگے حدیث سنیں آپ. اور آج سائنس بھی یہی کہتا ہے کہ اسی طریقے سے ہونا چاہیے. کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ چند لقمے ہی کافی ہیں جو اس کی کمر کو سیدھا رکھ سکے، اور اگر کوئی ضرور ہی کھانے کو پسند کرے تو اسے ہونا چاہیے کہ 1/3 کھانے کے لیے جگہ رکھے. 1/3 یعنی 1/3 کھانے کے لیے اس کو، مطلب پیٹ کو 3 حصوں میں بانٹا جا رہا ہے. ایک حصے میں وہ کھانا کھائے اور ایک حصے کو وہ ہوا کے لیے رکھے اور ایک حصے کو پانی کے لیے رکھے. ابھی ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں، کھانا بہت کھا لیں گے، سب پانی میں 1 گھنٹے بعد پیتا ہوں. کیوں؟ ایسیڈیٹی ہوتی ہے، بدہضمی ہوتی ہے، جبکہ اتنے کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ہضم بھی ہو پا رہا ہے یا وہ غلاظت بن کر کے نکل جا رہا ہے، کوئی اس سے لینا دینا نہیں. یہ عقل اللہ رب العزت نے ہمیں عقل سلیم عطا کی ہے. ہم کسی ڈاکٹر سے صلاح تو لیں کہ کتنا کھانا ہے ہم کو، کب ہمارا کھانا ہمارے جسم میں انرجی بن کے لگتا ہے اور کب وہ فضلہ بن کر کے نکل جاتا ہے، ہم کچھ سمجھے تو اس بات کو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نسخہ بتایا یہ ہمارے لیے کافی اور شافی ہونا چاہیے. اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے عمل کرنے کی. تو یہاں پہ اللہ رب العزت کا پھر سے فرمان سنیں، آیت نمبر 31. اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تم ہر نماز کے وقت اپنی زینت اختیار کرو اور کھاؤ اور پیو، اور اسراف یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ سے بچو، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ سے بچو. بے شک وہ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خالق مالک مربی وہ رب جس نے ہمیں اس قدر نعمتیں دی کہ جن نعمتوں کو نہ ہم دیکھ پاتے، نہ گن پاتے، نہ جان پاتے ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے محبت کرے تو ہمیں اسراف سے بچنا ہوگا. ہمیں
فضول خرچی سے بچنا ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں فضول خرچی کرنے والے سے محبت نہیں کرتا، میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32، اے نبی کہہ دیجئے جو زینت اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہے وہ کس نے حرام کی؟ سبحان اللہ، انداز دیکھیے، پھر سے دیکھیں، اے نبی یعنی کل سے بات شروع ہو رہی ہے، کل من حرما، کہہ دیجئے جو زینت اور جو پاکیزہ چیزیں کھانے کے لیے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے، بندے اللہ کے، کھانا اور کپڑا اللہ نے پیدا کیا۔ بھئی اللہ کے بندے، اللہ نے اللہ کے بندوں کے لیے کھانا پیدا کیا، کپڑا پیدا کیا، بندے اللہ کے ہیں، تو کوئی اور کون ہوتا ہے اس کو حرام کرنے والا؟ یہ اللہ کہہ رہا، میں نے اپنے بندوں کے لیے کھانا اور کپڑا پیدا کیا ہوں، تو وہ کون ہے جو اس کو حرام کرے؟ کس کی اوقات ہے، کس کی وقت ہے کہ جس چیز کو اللہ حلال کر دے وہ اس کو حرام کر دے؟ تو کپڑا اللہ رب العزت نے تمہارے لیے پیدا کیا تھا اور تم نے اس کو برہنہ کر کے اور خانہ کعبہ کا طواف کر رہے۔ اللہ رب العزت نے کھانے کی چیز حلال کی تھی، اس کو بتوں کے نام پر چڑھا کر کے اور اس کے نام پر چڑھا کر کے اس کو حرام کر دیے کہ وہ عورتیں نہیں کھا سکتی، فلاں جانور کو، فلاں کو یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا۔ تو جو لباس اللہ نے حلال کیا ہے، اب ہم اپنے آپ میں دیکھیں، ہمارے معاشرے میں دیکھیں، اللہ نے ہمارے جسم کو ڈھانکنے کے لیے لباس دیا تھا، ہم نے اس کو حرام کر لیا، اس کو آدھا کر لیا، اس کو تنگ کر لیا، اس کو پتلا کر لیا۔ تو ہم کیسے حرام کر سکتے ہیں جس کو اللہ حلال کر رہا ہے؟ کھانے کی کئی چیز ہم نے خود ساختہ طور پر یا اپنے بڑوں کے حساب سے اس کو حلال کر رہے ہیں، حرام کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے یہ پاکیزہ چیزیں دنیا کی زندگی میں ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ایمان لائے، جبکہ قیامت کے دن یہ خالص مومنوں کے لیے ہوگی۔ مطلب دنیا میں اللہ رب العزت نے کھانے کی چیز، کپڑے تو سب کے لیے نازل کر دیے، لیکن آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں صرف ایمان والوں کو یہ نصیب ہوگا، ایمان والوں کے لیے یہ دیا جائے گا۔ اس طرح ہم آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ جو علم رکھتے ہیں، ہم نے ان لوگوں کے لیے آیتیں کھول کر کے بیان کی جو علم رکھتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم علم حاصل کریں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا اللہ رب العزت نے کا احکام ہے۔ آیت نمبر 33، کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی ہوئی ہو۔ بے حیائی کی چیزوں کو اللہ رب العزت نے حرام کر دیا، چاہے وہ چھپ کر کے بے حیائی کی جائے یا اعلانیہ کی جائے۔ بے حیائی یہاں پہ فاحش کا جو لفظ آیا ہے، فواحشہ، تو فاحش وہ کھلا ہوا گناہ جس کو دیکھ کر کے لوگ گناہ کریں، یا وہ بے حیائی وہ کبیرہ گناہ یا بدکاری، زنا وغیرہ، یہ سب اس کے اندر شامل ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سب کو حرام کر دیا۔ کہہ دیجئے بے شک میرے رب نے بے حیائی کی باتوں کو حرام ٹھہرایا ہے، چاہے وہ ظاہر ہو یا پوشیدہ ہو یا چھپی ہوئی ہو، اور گناہ کو بھی اللہ نے، اور ناحق ظلم کرنے کو، دو چیز پتہ چلی، بے حیائی کو حرام کیا اور ظلم کرنے کو حرام کیا، مطلب کسی کے اوپر ہم ظلم کریں۔ اس کے بعد کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، اور اللہ نے اس بات کو بھی حرام کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں یعنی شرک کریں۔ تین چیز حرام پتہ چلی، ایک فاحش کو حرام کیا اللہ رب العزت نے، دوسرا ظلم کو حرام کیا، تیسرا شرک کو اللہ فرماتا ہے کہ وہ حرام کر دیا، ٹھہرایا، جس کی اس نے کوئی دلیل نہیں اتاری، مطلب شرک کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ کے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے۔ چار چیز یہاں پہ حرام آئی، وہ باتیں تم کہو جو تم نہیں جانتے، جیسے کسی سے ہم نے سنا ہے یہ حدیث ہے، کسی سے ہم نے سنا ہے یہ آیت ہے، اور ہم خود نہیں جانتے، پرسنل ہمارے پاس علم نہیں، ہم نے سنائی بات دوسروں تک پہنچا دی، اور وہ حقیقتاً اللہ کی بات تھی نہیں،
اللہ کے نبی کی بات تھی نہیں. تو اس بات کو بھی اللہ نے حرام کہا ہے. پھر سے دیکھیں آپ, اور یہ بھی حرام ہے کہ تم اللہ سے متعلق وہ باتیں کہو جو تم نہیں جانتے. مطلب اللہ کے بارے میں تم ایسی بات کہو, یعنی قرآن و حدیث کے بارے میں تم ایسی بات کہو جو تم جانتی نہیں. اور یہی تو بگاڑ ہوا ہے دین کا, کہ سنی سنائی بات چلتے رہی اور ایک نیا کچھ دوسرا دین بن کر کے سامنے آ گیا. آیت نمبر 36, یہاں سے قرآن کی عظمت شروع ہو رہی ہے. وقت ابھی ہے ہمارے پاس الحمدللہ, تو میں جلدی اس کو لیتا ہوں. آپ بہت زیادہ چوکنا ہو کر کے بات کو سنیں, حاضر ہو کر کے. مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت نمبر 34, اور ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے, تو جب ان کا مقررہ وقت آ جائے گا تو وہ اس میں لمحہ بھر بھی نہ پیچھے ہوں گے اور نہ آگے ہوں گے. مطلب ہر کسی کا ایک موت کا وقت مقرر ہے, اور جب اس کی موت کا وقت آ جائے گا تو ایک لمحہ بھی, ایک سیکنڈ بھی نہ آگے ہو سکتے نہ پیچھے ہو سکتے. لمحہ یعنی بہت بہت کم وقت, تو یہ نہ کچھ آگے ہو سکتے نا. ایک اجل المسمى, ایک اپوائنٹڈ ٹائم ہے, جس وقت میں جس کی روح نکلنا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا. تو یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی لمحہ بھر بھی نہ آگے کیا جائے گا نہ پیچھے کیا جائے گا. اے ابن آدم, اگر تمہارے پاس تم میں سے رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیتیں بیان کریں. اے ابن آدم, جب پورے آدم ذات سے خطاب, کیونکہ ہر دور میں نبی آئے ہیں, تو جب میرے نبی تمہارے پاس آئیں اور وہ میری آیت تلاوت کریں تو دو بات پتہ چلی کہ ہر دور میں نبی آئیں گے اور ہر دور میں نبی کا کام ایک ہی ہوگا کہ وہ اللہ کی آیت کو بیان کریں گے. نبی خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے, لیکن اس کے بعد اللہ کیا فرما رہا کہ وہ میری آیت تلاوت کرتے ہیں. ہم پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں, ہم خود اپنے طور پر دعوت دیتے ہیں, جبکہ نبی کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ وہ میری آیتیں سناتے ہیں. چلیے آگے دیکھتے ہیں. تو جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کی, یعنی تقوی اختیار کیا, پرہیزگاری اختیار کی اور اپنی اصلاح کر لی, وَأَصْلَحُوا, اپنی اصلاح کر لی. پتہ یہ چلا کہ نبی آئیں گے اور جو ان نبی قرآن سنائیں گے, اور قرآن سن کر کے علم حاصل کر لو گے تو جنت میں چل جاؤ گے, ایسا نہیں ہے. علم تو حاصل کرنا پڑے گا, وہ تو بنیاد ہے, وہ تو ضروری ہے, جبھی تو اس پہ عمل کر پائیں گے. تو علم تم نے حاصل کر لیا, اس کے بعد اللہ فرما رہا ہے کہ تم تقوی اختیار کرو, مطلب چھوٹے سے چھوٹا گناہ سے بچ جاؤ اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے والے بن جاؤ. تو تقوی اختیار کرو اور اپنی اصلاح کر لو, یعنی جو برائیاں ہیں اس کو دور کر لو. تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. سبحان اللہ. پھر سے دیکھیں, ہر دور میں نبی آئیں گے, نبی قرآن سنائیں گے, تو قرآن کے ساتھ ہمارا کیا تعلق ہوگا کہ ہم اس کا علم حاصل کر کے تقوی حاصل کریں گے, اس پر عمل کریں گے اور اپنی اصلاح کر لیں گے. اگر یہ کام ہم نے کر لیا تو اللہ رب العزت ہم سے وعدہ کرتا ہے کہ نہ تمہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. خوف اور غم کہاں کہاں ہونے والا ہے, اس دنیا کے اندر بھی, موت کے وقت بھی, قبر میں بھی, حشر میں بھی اور جہنم میں بھی. تو ہر جگہ کے خوف اور غم سے اگر بچنا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی راستہ نہیں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آیت نمبر 36, قرآن کی عظمت سمجھ میں آ رہی ہے یہاں پر. آیت نمبر 36, اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. پھر وہی بات آئی کہ جو نبی آئے ہیں انہوں نے قرآن سنایا اور تم نے جھٹلا دیا, اور ان کی تکذیب کی, انکار کیا, جھٹلایا, اور نہیں تکبر کیا. تکبر کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. شیطان کو اللہ نے کہا نا کہ تو نے تکبر کیوں کیا, یعنی تو نے اللہ کی بات کا انکار کیوں کیا. اللہ نے کہا سجدہ کرنے کا, تو نے انکار کیوں کیا. یہ تکبر کہ میرا کام بڑا ہے, میری سوچ بڑی ہے, اور یہ جو حکم ہے یہ چھوٹا ہے, تو اس حکم کا نہ ماننا. تو جس نے جھٹلایا یعنی قرآن کا انکار کر دیا اور پھر اس پہ عمل بھی نہیں کیا, تکبر کیا. اور وہ لوگ, اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا, یہ یہاں پہ ایڈمٹ کرو, بیٹھ جاؤ. اور جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا, وہی لوگ دوزخی ہیں.
اللہ اکبر، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ جس نے اس کو جھٹلایا اور انکار کیا عمل کرنے سے، اللہ نے فرما دیا وہ جہنمی ہے. اور وہ کیسا جہنمی ہے؟ 2-4 سال کے لیے وہ اس میں ہمیشہ رہے گا. ہم فیہا خالدون، خالدون کا جہاں پہ بھی لفظ آئے گا تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے قرآن کے اندر کہ وہ ہمیشہ ہمیش جہنم میں رہے گا. آیت نمبر 37، چنانچہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے اللہ کے بارے میں جھوٹ گڑا. یعنی خود اپنے طور پر یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا، حدیث کے اندر یہ لکھا ہوا، یہ دین یہ ہے، جبکہ وہ دین ہے نہیں، جبکہ وہ قرآن میں بھی نہیں ہے اور حدیث میں بھی نہیں ہے. خود اپنے طرف سے وہ دین کو بنا رہا ہے جیسے مکہ والے بنا رہے تھے. یا اس کی آیت کو جھٹلائے. مطلب سب سے بڑا ظالم، سب سے بڑا گنہگار کون ہے؟ جو خود شریعت سازی کرے، خود دین کے اندر نئی چیز پیدا کرے اور یہ کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، یہ اللہ کے کلام میں ہے، نبی کے فرمان میں ہے. اور دوسری کیا صفت بتائی؟ یا اس کی آیت کو جھٹلائے، اللہ کا کوئی پیغام آ رہا ہے اور اس پہ عمل کر کے نہ دے. یہ سب سے بڑا ظالم. یہی لوگ ہیں جن کا لکھا ہوا نصیب انہیں مل جائے گا. مطلب جو وہ عمل کر رہے ہیں یہ سب کچھ لکھا ہوا ان کا نصیب ان کے سامنے آ جائے گا. یہاں تک کہ ان کے پاس جب ہمارے فرشتے پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے. غور سے سنیے، جب ہمارے فرشتے ان کو پاس پہنچیں گے جو ان کو فوت کریں گے، یعنی ان کی روح نکالیں گے، تو وہ ان سے کہیں گے آج وہ کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے، جس کو تم حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے. یہ تو سب سے بڑا مشکل کا وقت ہے، تمہاری روح کھینچی جا رہی ہے، تم کو دنیا سے لے کر کے جایا جا رہا ہے. کہاں گئے وہ جو تمہارے حاجت روا اور مشکل کشا تھے؟ یہ فرشتے کہیں گے. تو وہ جواب دیں گے وہ ہم سے کھو گئے. وہ تو پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کھو گئے وہ ہم سے. اور وہ اپنی خلاف گواہی دیں گے کہ بے شک وہ کفر کرنے والے تھے. جیسے آج ہم عذاب میں پھنسے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہم گنہگار تھے اس لیے عذاب آ گیا، تو اس دن بھی یہی ہوگا. جب وہ روح کھینچے گا فرشتہ تو کہیں گے ہاں ہم تو گنہگار تھے، ہم نے تو فلاں کو حاجت روا سمجھا تھا، فلاں کو مشکل کشا سمجھا تھا، اب تو کوئی نہیں آ رہا، سب گول ہو گئے، سب ختم ہو گئے. آیت نمبر 38، اللہ فرمائے گا تم ان کتنا وقت بچا ہے؟ ہاں. اللہ فرمائے گا تم ان امتوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ جنوں اور انسانوں میں سے تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مطلب ان کے ساتھ تم آگ میں داخل ہو جاؤ جو جنات اور انسان تم سے پہلے گزر چکے ہیں. پتہ یہ چلا کہ جنات کو بھی جہنم کے آگ میں ڈالا جائے گا اور انسان کو بھی. جنات تو خود آگ سے بنا ہے، پھر اس کو آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ بالکل ہوگی، کیونکہ یہ آگ سے 69 گنا تیز آگ ہے. جنات کو کس آگ سے اللہ نے بنایا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. ہم مٹی سے بنے ہیں، مٹی کا کوئی برتن اگر ہمارے سر پہ اوپر پٹکا جائے گا تو کیا تکلیف ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو اللہ رب العزت اس آگ کو تپانے پر بھی قادر ہے. اور پہلے وہ جب خیر اس وقت کی قلت کی وجہ سے میں آگے چلتا ہوں. جب بھی ایک امت آگ میں داخل ہوگی تو وہ اپنے بہن یعنی پچھلی امت، اپنے بہن یعنی اپنی پچھلی امت پر لعنت کرے گی کہ تم یہاں پہ آ گئے ہو. لعنت کرنے سے کیا فائدہ، وہ خود بھی تو آ گئے ہیں. یہاں تک کہ جب اس میں وہ سب اکٹھے ہوں گے، مطلب پہلی امت بھی اور یہ دوسری امت بھی اکٹھے ہوں گے، تو ان کے دوسری جماعت ان سے پہلی جماعت کے بارے میں کہے گی. اب ایک دوسرے سے بات چل رہی ہے. اے ہمارے رب، اب مل کر کے اپنے رب سے جہنم کے اندر کچھ بات کرنا چاہ رہے ہیں. اے ہمارے رب، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، لہذا تو انہیں آگ کا دگنا عذاب دے. ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، مطلب ہم کسی اور کی بات مان کر کے آئے تھے، ہم کسی اور کے حساب سے اسلام کو فالو کر رہے تھے، ہم کسی اور کے حساب سے دین پر چل رہے تھے، ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، تو انہیں دوہرا عذاب دے دے اللہ. تو اللہ فرمائے گا تم میں سے ہر ایک کے لیے دگنا عذاب ہے مگر تم نہیں جانتے. اس قسم کی ایک اور آیت سورہ احزاب آیت نمبر 66، اس کو ضرور لکھیں، بہت عبرتناک آیت ہے یہ. اللہ رب العزت اس آیت کے اندر فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 66 سے 68 تک، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے.
جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے نا، بھونا جا رہا ہے چہرے کو اس جہنم کی آگ میں جو 69 گنا اس دنیا کی آگ سے تیز ہے. ہماری جو گیس جلتی ہے گھر کے اندر، اس سے 69 گنا تیز آگ، اس میں اس انسان کے چہرے کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، بھونا جائے گا. یا اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ. یا اللہ یہ تیرے کلام کی بات ہے اور تیرے کلام کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. ہمیں ایمان ہے اس پر آتا. یا اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے. یا اللہ ہمیں اس آگ سے بچا لے. پھر اس کے بعد دیکھیں، جس دن ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے تو وہ کہیں گے اے کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے. تو کیا یہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے تھے؟ ہاں، اس لیے تو جہنم میں گئے. اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اس سے مطلب کیا اللہ بات کرتا ہے، ان سے کہتا ہے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو؟ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے اس سے مطلب یہ کہ اللہ کے کلام کی فرما برداری نہیں کرتے تھے، اللہ کے نبی کی بات کی فرما برداری نہیں کرتے تھے. تو کیا کہیں گے؟ ایک کاش، مطلب چہرہ ان کا بھونا جا رہا ہے اور موت کو بھی موت آ چکی ہے. جیسے سورج ہزاروں سال سے جل رہا ہے لیکن ختم نہیں ہو پا رہا، اسی طریقے سے اللہ ہمیں، اسی طرح اللہ جہنمیوں کو، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ جہنمیوں کو ایسا جسم دے گا کہ وہ جلتا رہے گا لیکن ختم نہیں ہوگا. تو کہے گا ایک کاش ہم اللہ کی فرما برداری کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانتے. مطلب نہ یہ قرآن کی مان رہے تھے نہ یہ حدیث کی مان رہے تھے، اور وہاں پہ افسوس کر رہے ہیں کہ کاش ہم نے قرآن اور حدیث کی مانی ہوتی، اللہ اور اللہ کے نبی کی مانی ہوتی. تو یہ مان کس کی رہے تھے؟ آگے اللہ خود فرماتا ہے، اور وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، بے شک ہم نے اپنے سرداروں اور اپنے بڑے لوگوں کا کہاں مانا تھا. ہم نے کس کا کہاں مانا تھا؟ قرآن اور حدیث کے خلاف اپنے سرداروں کا، جو بھی قبیلے کا سردار ہے، جو بھی گھر کا سردار ہے، جو بھی خاندان کا سردار ہے، ہم نے اس کی بات مانا تھا اور اپنے بڑوں کی بات مانا تھا. ہر کوئی اپنا بڑا بنا کر کے رکھتا ہے کہ وہ ہمارے بڑے ہیں، تو ہم نے اپنے بڑوں کی بات مانا تھا. تو انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے گمراہ کر دیا. یہی ہوگا جب قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کے ہم کسی اور کی بات مانیں گے یا قرآن حدیث کے اگینسٹ میں ہم کسی اور کی بات مانیں گے تو یہی حال ہوگا. پھر وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ان کو دگنا عذاب دے. بھول رہے ہیں خود، اور ان کے لیے دگنا عذاب. یہاں پر تو ان کے قصیدے پڑھنے سے وقت نہیں ملتا تھا، دن رات ان کا گنگان گانے سے، دن رات ان کے آستانے میں جانے سے، ان کو جو ہے حاجت روا اور مشکل کشا کہنے سے اور ان کے لیے لڑنے سے ان کو وقت نہیں ملتا تھا. لیکن وہاں پر الٹا ہو گئے. وہاں پر جن کو انہوں نے اپنا سب کچھ بنا کر کے رکھا تھا، ان سے دشمنی کا اعلان کر رہے ہیں کہ اللہ ہم کو انہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ آئے، ان کو دگنا عذاب دے. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ دونوں کو دگنا عذاب ہے. تمہارا کوئی ہاتھ پکڑ کے تو نہیں بہکایا تھا، تمہیں بھی تو عقل تھی. دنیا کی ہر چیز کو خریدنے کے لیے، ہر چیز کو لینے کے لیے تم نے عقل کا استعمال کیا، لیکن دین کو لینے کے لیے، جو ہمیشہ کی زندگی کا زیور تھا، اس کو لینے کے لیے تم نے عقل کا استعمال نہیں کیا. جس نے جیسا بتا دیا بس تم ویسا لگ گئے. کبھی تم نے تحقیق نہیں کیا کہ قرآن کے اندر کیا لکھا ہے، حدیث کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. بس جس نے جو کہہ دیا بس اس کی بات کو مان کر کے اس کے پیچھے لگ گئے. تو آج تمہارا انجام یہی ہوگا. آیت نمبر 39، اور ان کے پہلے جماعت ان کے دوسری جماعت سے کہے گی تمہیں ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، چنانچہ تم اس کے بدلے میں عذاب چکھو جو کچھ تم کماتے تھے. مطلب پہلی امت دوسری امت سب ایک دوسرے کو بولے گی کہ ہاں جو کر کے آئے تھے اب اسی کو بھگتو. آج کی کلاس کی آخر دو آیت، بے شک جن لوگوں نے، آیت نمبر 40، بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ قرآن کو جھٹلایا. آیت سے مراد اللہ کی نشانیاں بھی ہوتی ہیں نا. بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا. دیکھیے دو چیز ہم 2-3 کلاس سے دیکھ رہے ہیں ایک ساتھ آ رہی ہے. کیونکہ پہلے انسان جھٹلاتا ہے پھر انکار کرتا ہے، عمل سے انکار کرتا ہے. تو عمل سے انکار وہی کرتا ہے جو قرآن کو جھٹلاتا ہے، یعنی قرآن کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتا تو وہ عمل بھی نہیں کرتا. ہم کیسی مخلوق ہیں کہ ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور عمل بھی نہیں کرتے ہیں. مطلب ہاں کہیں نہ کہیں جھوٹ ہے.
کیونکہ جو اللہ کا کلام مان لے وہ ضرور عمل کرے گا۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور ان سے تکبر کیا یعنی انکار کیا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب گنہگار کی روح نکلتی ہے، فاجر کی جب روح نکلتی ہے، تفسیر الطبری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 232، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 614، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کا میں مفہوم بتا رہا ہوں، کہ جب فاجر اور فاسق کی روح نکلتی ہے تو اس کو گندے کپڑے میں، بدبودار کپڑے میں لپیٹ کر کے جب فرشتہ اوپر لے کر کے جاتا ہے تو راستے میں فرشتے ان سے پوچھتے ہیں یہ کون بدبخت روح ہے، یہ کون پلید روح ہے، یہ کون نافرمان روح ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یہ فلاں ہے، اور اس کے باپ کا بھی نام لیتے ہیں یہ فلاں بن فلاں ہے، تو وہ بھی لعنت کرتے ہیں اس کے اوپر۔ پھر آگے چلتے ہیں، پھر فرشتے ملتے ہیں، پھر لعنت، پھر لعنت، پھر لعنت، اوپر تک پہنچتے ہیں اور آسمان کے دروازے کو کھولنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ لیکن آسمان کا دروازہ جو فرشتہ وہاں پر ہوتا ہے وہ اس کے پوچھتا ہے یہ کون بدبخت روح ہے، اور آسمان کا دروازہ نہیں کھولا جاتا، اس کی روح کو وہیں سے واپس کر دیا جاتا ہے، اس کو لکھ دیا جاتا ہے اور اس کو آسمان میں جانے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا کیوں نہیں دی جا رہی ہے آسمان میں جانے کی اجازت؟ آپ نے دیکھا نا جب روح کھینچ رہے ہیں تو اس ٹائم پہ بھی وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے قرآن کے حق کی بات آئی تھی روح کے کھینچنے کے وقت، اور جب لے کر کے اوپر جا رہے ہیں وہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے۔ بے شک جن لوگوں نے ہماری آیت کو جھٹلایا اور اس سے تکبر کیا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اللہ اکبر، جنت بھی ان کے لیے ختم کر دی گئی، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے۔ ہو سکتا ہے ایسا؟ سوئی کا جو سوراخ ہوتا ہے اس میں سے اونٹ نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں نکل سکتا۔ ہاں اگر اللہ رب العزت چاہے تو، اللہ تو جو چاہے وہ کر سکتا، اللہ کی دنیا، اللہ کی مرضی۔ اور ہم مجرموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں کیونکہ اس نے جرم کیا۔ ہماری آیت، جن آیتوں کو پہنچانے کے لیے نبی مکرم نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اس کلام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبی مکرم نے نہ دن کو دن سمجھا، نہ رات کو رات سمجھا، نہ اپنے بڑھاپے کا لحاظ کیا اور نہ اپنے زخموں پہ کبھی ترس کھائے۔ آندھی اور طوفان کے حوالے اپنی پوری 23 سالانہ زندگی اس قرآن کے نزول کے بعد لگا دی۔ صحابہ اکرام نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی اولادیں قربان، اپنے گھر بار قربان، اپنے کاروبار قربان، یہاں تک کہ اپنی عزت قربان، اپنی جان قربان، اس کلام کو یہاں تک پہنچانے کے لیے۔ اہل بیت کو آپ دیکھیں کیا کچھ قربان نہیں کر دیا اہل بیت نے، کس کا لحاظ رکھے ہم نے؟ صحابہ کا لحاظ ہے ہم کو، اہل بیت کا لحاظ ہے ہم کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ ہے ہم کو، کس قربانی سے یہ دین ہم تک پہنچا، یہ قرآن ہم تک پہنچا۔ لیکن اگر ہم اس کا لحاظ نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت بھی آسمان کے دروازے بھی نہیں کھلنے والا اور اللہ رب العزت جہنم کا ہم کو ایندھن بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اے اللہ ہم تیرے کلام کو سیکھ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں ایسے وسائل عطا فرما کہ ہم تیرے کلام کو اور اچھی طریقے سے سیکھ سکیں، اور جتنے بھی لوگ پڑھ رہے ہیں اے اللہ ان کو مجھ سے بڑا عالم بنا دے، مجھ سے زیادہ علم والا، میں عالم بھی نہیں ہوں، مجھ سے زیادہ علم والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے لیے کوئی ایسا راستہ مہیا کر کہ ہمیں اس علم کو سکھانے والے لوگ ملے اور ہم اور علم سیکھیں اور دوسرے تک لوگ علم کو پہنچائیں۔ اے اللہ ہم تیرے علم کو سیکھنا چاہتے ہیں، تیرے علم سے ہمیں محبت دے دے، تیرے علم کو ہمارے دل کا نور اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آخر آیت دیکھیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا۔ جس نے قرآن سے روگردانی کیا، اس کو سیکھنے سے، اس کو سمجھنے سے، اس پہ عمل سے، اس پر ایمان لانے سے، اللہ فرماتا ہے ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہوگا۔ جہنم کا، اللہ اکبر، اور ان کے اوپر اوڑھنے کا بھی جہنم کا ہی ہوگا، بچھونا بھی جہنم کا اور جو چادر اڑائی جائے گی وہ بھی جہنم کی، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد جنت کی آیت ہے، انشاءاللہ تعالی کل سے اس کو لیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن مقدس کو سمجھنے، اس پر غور فکر کرنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔